موضوع الدرس في أحوال القيامة ونفخ الصور النفخة الأولى سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحاقہ کی ابتدا میں اسماء قیامت میں سے ایک نام کا ذکر فرمایا تھا، الحاقہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اقوام سالفہ، قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ جب قوم سمود اور عاد نے اس قیامت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو جو ہے طاغیہ مانا، اللہ نے ان کو ایک سخت آواز سے جو حد سے گزرنے والی تھی اس سے ہلاک کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد جو تھی اللہ نے ان کو ایک ٹھنڈی اور سخت ہوا، تیز ہوا بھیج کے اس کو ہلاک فرمایا، اور ان کے لیے 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا متواتر چلتی رہی. ایسے دیکھے گا قوم کیسے پڑی ہوئی تھی جیسے کہ ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں کھجوروں کے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان کی نسل میں سے کوئی دیکھتے ہو آپ کے کوئی بچ گیا ہو؟ پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا فرعون کا، وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون اور اس سے پہلے، والمؤتفقات، اور وہ اوندھی بستیوں والے، الٹی جانے والی بستیوں والے جنہوں نے اپنی گناہوں کی وجہ سے جن پر اللہ کا عذاب آیا. قوم فرعون کو غرق کر دیا گیا، قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر کے پتھروں کی برسات کر دی گئی. ان تمام لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا انکار کیا، نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو پکڑا عذاب سے، ایسا عذاب جو بہت زیادہ تھا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، اور جب قوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا عذاب آیا تو جن کو اللہ نے بچانا تھا ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور کشتی کو بھی بچا لیا تاکہ وہ نمونہ رہے، اور جو لوگ یاد رکھ سکتے ہیں وہ یاد رکھیں ایسے واقعات کو جو عبرت کے واقعات ہمارے سامنے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں. اب اس کے بعد ذکر آیا تھا اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ. اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اللہ نے ذکر فرمایا، جیسے یہاں فرمایا اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ، اور دوسری جگہ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور کسی جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.
تو کئی مقام پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور سور کے بارے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرنن ایک سینگ ہے اور بہت بڑا ہے، اور اللہ کا فرشتہ جو ہے اسرائیل، اس کی ذمہ داری ہے وہ سور کو پکڑ کے کھڑا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ واضح انفا، اس نے گویا اس پہ اپنا منہ بھی رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف نظریں اٹھی ہوئی ہیں کہ کب اللہ حکم دیتے ہیں تک میں کہ پھونکوں۔ تو سور پھونکا جائے گا اور 2 دفعہ، ایک جو ہے وہ تو ہوگا نفخہ صاعق کہ سور پھونکا گیا، بے ہوش ہو گئے، پھر ختم ہو۔ اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا اس میں پھر سب قیامت کے دن یعنی اپنے قبروں سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اب یاد رکھیں کہ یہ سور جو ہے یعنی اس نفخ کے ذریعے ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا، تو اصل بات سمجھیں کہ اللہ اپنے کمال قدرت کا اظہار کرتے، ورنہ بظاہر تو عقل میں سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ مر گئے قبروں میں دفن ہو گئے، اچھا بعض لوگ محفوظ رہ گئے، بعض لوگ گل سڑ گئے، بعض لوگ آگ میں جل گئے، بعض لوگ ہواؤں میں فضاؤں میں ہوائی جہاز کریش ہوئے، نیچے گرے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی سمندر میں، کوئی غاروں میں، کوئی پہاڑوں میں، کسی کو درندے کھا گئے۔ تو اب جب سور پھونکا جائے تو اس کا اثر جو ہے اور اس سے جو ارواح نکلیں گی اس کا اپنے اپنے جسد میں پہنچ جانا جو ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عقل یہاں کام نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں خلاف عقل نہیں ہے، بات کو سمجھا کریں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے دوست جو ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف کی بات نہیں ہے، یہ ماورائے عقل ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جہاں ہمارا عقل کام نہیں کرتا، وہاں ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے، عقل نہیں پہنچ سکتا۔ تو گویا ہمارا عقل ناقص ہے، یہ مانا نہیں کہ وہ چیزیں خلاف عقل ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلاف عقل ہونا، ایک ہے ماورائے عقل کے بھئی چیز تو عقل کے مطابق ہے لیکن ہمارا عقل نہیں پہنچ رہا۔ اب مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی ایک پرائمری پاس بچے سے ایم اے کا سوال پوچھے تو وہ کہے گا جی میں تو سوال ہی نہیں سمجھ سکتا، پھر جواب کیا دوں گا۔ اب یہ مانا تو نہیں کہ وہ سوال ہی غلط ہے، مانا یہ ہے کہ سوال اپنی جگہ صحیح ہے لیکن سوال حل کرنے والے بندے کا عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس کے عقل کی رسائی وہاں نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفخ روح کا جو مسئلہ ہے نا اس کو اللہ نے کئی مقام پہ بیان فرمایا اور کئی مقام پہ اللہ نے ہمیں دکھلا بھی دی آگے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ نے فرمایا جب ہم اپنے روح میں سے حضرت آدم میں روح پھونک دیں گے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب آدم کو سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے۔ تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب ہم روح پھونکیں گے تو وہاں بھی نفخت فیہ من روحی۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، بی بی مریم جو ہے
بڑی عابدہ زاہدہ تھی، فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے روح اس میں پھونکا. اس کو جو ہے اس کا تو کوئی شوہر نہیں، خامد نہیں ہے، تو بغیر یعنی خامد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ حمل کیسے ٹھہرا؟ فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. تو وہاں بھی نفخ روح کا ذکر ہے. اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات جو عطا فرمائے تھے، ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ پرندوں کی شکل بناتے مٹی سے کسی چیز سے، فینفخ فیہ، پھر اس کے بعد آپ اس میں پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، پرندہ بن کے اڑ جاتا. تو وہاں بھی اللہ نے بتلایا کہ بھئی نفخ جو ہے پھونکنے سے بھی یہ مسائل حل ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو جہان نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، بلکہ چھوٹے بچے جو خود نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ لیں کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیں. تو یہ نفخ جو ہے اس کا مطلب ہے پھونکنے میں کوئی اثر تو ہے. اسی لیے پھر یاد رکھیں کہ نفخ اور نفس، نفخ ہوتا ہے خا کے ساتھ، نفخ ینفخ، اور نفث ینفث وہ سا کے ساتھ ہے. نفس اور نفخ میں فرق ہے. نفخ کا معنی ہوتا ہے کہ پھونک تو ماری ہے لیکن اس میں آپ کے لعاب کے قطرے تھوک نہیں آنی چاہیے. نفس کا معنی ہے کہ نہیں، آپ جب اس پہ دم کریں تو تھوڑا تھوڑا تھوک بھی دیں اس کے اوپر، وہ نفس ہے. اچھا، اب جدید تحقیق جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے آج کل، تو چونکہ علوم حدیثہ جو ہیں، جدید علوم جو ہیں، ان کی ترقی کا دور ہے، کیونکہ آخر دنیا انتہا پہ جا رہی ہے تو ہر چیز کی ایک انتہا تو ہوگی نا. تو اس میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ فلاسفر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کے بڑی عجیب سی بات ہوتی تھی کہ مسلمان پانی میں پڑھ کے کوئی پانی میں پھونکتے ہیں پھر پانی پی لیتے ہیں، یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی اس پانی میں دم کر دیں، وہ پانی میں دم کر دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ پھونک مارنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیسی قوم ہے؟ بھی اس نے چلو قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف تو پڑھا رہے گا، کیا پھونک سے قرآن شریف کوئی اندر آ گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. پھر میں نے یہ کیا کہ ایک مولوی صاحب کو بلا کے میں نے اس سے پوچھا، تو کہا بھئی ہمارے قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے، سرکار دو جہاں اپنے ہاتھوں پہ دم فرما کے اپنے بدن پہ خود پھیرتے تھے، اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ مرض الوفات میں جس بیماری کے بعد میرے مدنی پاک فوت ہوئے ہیں، آپ پہ موت آئی ہے، اس بیماری میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک اتنے کمزور ہو گئے تھے، آپ پہ اثرات تھے بیماری کے بھی اور اس زہر کے بھی اثرات تھے جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ عائشہ ھذا وقت اوان انقطاع ابہری، اب اس زہر کا آج اثر ظاہر ہو رہا ہے، میری اندر آتے ایسے جیسے کٹ رہی ہوں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں پڑھتی تھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد، اور اسی دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتی تو میں تھی، لیکن حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے بدن پہ پھیرتی تھی.
عائشہ عالمہ ہے نا، ذکیہ ہے نا، انہوں نے کہا قرآن تو میں پڑھ لوں گی لیکن حضور کے ہاتھ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ سرکار دو جہاں کے ہاتھ کا مقابلہ کون کرے؟ پھر عائشہ کا ہاتھ تو وہاں نہیں مقابلہ کر سکتا. تو فرمایا پڑھ تو میں دیتی تھی، دم میں کر دیتی تھی، لیکن ہاتھ حضور کا. تو اب جناب اس آدمی نے، اس ڈاکٹر نے اس کو بہت بڑا وہ یعنی بڑا لیبارٹری کا بہت بڑا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ اچھا دیکھو 2 گلاس پانی ہے. اس نے کہا کہ اس گلاس میں تم پڑھو جو کچھ تم پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو مجھے تو نہیں پتا، قرآن شریف پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ پڑھ کے دم کرو، پھونک مارو. اس نے کہا مولوی صاحب نے میرے سامنے پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ پڑھی اور بھی کچھ پڑھے، دم کر دیا. دوسرے گلاس کو میں نے کہا اس میں نہ پڑھیں آپ. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے آلات سے اپنے جہاز لگا کے اپنے دوربینوں سے دیکھا تو جس پانی پہ اس نے پھونک ماری تھی اس کے تو تغیرات ہو گئے، اس کے اندر تو اور کئی چیزیں پیدا ہو گئی، اور جس میں اس نے پھونک نہیں ماری تھی اس میں کچھ نہیں تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھونک مارنے سے بھی تغیرات، تبدلات ممکن ہے، ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ پورے قرآن میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ اپنے قدرتوں کا نظارہ دکھلاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اندھے ہو جائیں دیکھیں ہی نہ، ہم بہرے ہو جائیں قرآن سنے ہی نہ، ہم پاگل ہو جائیں قرآن کو سمجھے ہی نہ. یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے نا. لیکن اگر آپ غور کریں تو عجیب عجیب کیفیات سمجھ آتی ہیں. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر جب ہاتھیوں کا لشکر آیا، اللہ کے کعبے کو گرانا چاہتا تھا. اچھا یاد رکھو یہ حکمت ہے، اس وقت اللہ نے حفاظت فرما دی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر بھی ہمیشہ سے بادشاہ آئے گا جو کعبے کو گرائے گا، پھر ابابیل نہیں آئیں گے. یہ اس کا نظام ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے ہو. جنگ بدر میں تو فرشتے اترتے ہیں اور کافر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جنگ احد میں فرشتے موجود ہیں لیکن مسلمانوں کا 70 صحابی شہید ہو جاتے ہیں. فرشتے تو وہاں بھی کھڑے ہیں، وہاں بھی کھڑے. ایک فرشتہ ہی کافی ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہاں فتح دے کے آزمانا تھا اور وہاں شکست دے کے آزمانا تھا. ہر قسم کی آزمائش ہوتی ہے نا. کبھی اللہ ہمیں دولت دے کے آزماتے ہیں اور کبھی ہمیں غربت دے کے آزماتے ہیں. کبھی اللہ ہمیں آرام اور راحت اور خوشی اور صحت دے کے آزماتے ہیں، کبھی بیمار کر کے آزماتے ہیں. یہ اس کے امتحان ہیں. ہمیں بہرحال یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز انسان ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں. اسألک العفو والعافیہ، ہمارے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرمائیں، آپ رحم کا معاملہ فرمائیں. تو اب آپ دیکھیں جناب کہ غور کریں کہ بھئی ہاتھی ہیں اور اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے پہ اللہ نے کس کو بھیجا؟ ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اللہ نے پرندے بھیجے چھوٹے چھوٹے، اور ہر پرندہ جو ہے اس کے 3 پتھر لے کے آیا، ایک چونچ میں 2 پنجے میں، آگے گرایا اور ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے. یعنی ہاتھیوں کے مقابلے پہ اللہ نے اور چھوٹے سے پرندے بھیجے. اگر ہاتھیوں کے مقابلے پہ کوئی بہت بڑا جانور اور آ جاتا مقابلے تو لوگ کہتے ہیں وہ جانور زیادہ طاقتور تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں جانور کی طاقت نہیں دکھانی، یہاں میں نے اپنے قدرت کا کمال دکھانا ہے کہ ایک طرف ہاتھی ہے اور ایک طرف چھوٹے سا پرندہ ہے.
لیکن میں نے کیسے مٹا دیا ہے. اور سبق دینا ہے قریش کو. ایک دفعہ تمہاری سرداری ہے، دولت ہے، قوت ہے، اور ایک طرف یتیم محمد مصطفیٰ ہے، لیکن میں نے کامیاب محمد مصطفیٰ کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس کا نظام ہے. اب دیکھیں نا، قوم عاد جو ہے یہ بڑی مضبوط قوم تھی، توانا قوم تھی، اور وہ فخر کر کے کہتے تھے من نشد منا، کو ہم سے کون ہے جو طاقت میں زیادہ ہو. لیکن ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو نہیں گرایا، ہوا بھیجی. بظاہر تو ہوا ایک لطیف چیز ہے نا، ہوا ہے نا. وہ یار ہوا آ رہی ہے، کھڑکی بند کر دو، ہوا بند ہو گئی. وہ یار یہاں سے ہوا آ رہی ہے، ذرا کپڑا دے دو، ہوا بند ہو گئی. اللہ نے ہوا بھیجی. انہوں نے کیا نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ہوا ان کو غاروں کے اندر سے بھی گھسیٹ کے لیے آئی. یعنی ایک لطیف چیز ہے، اور اتنی بڑی طاقتور قوم ہے، لیکن اللہ نے ہوا سے ہلاک کی. اسی طرح آپ سارا یعنی تصور کریں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ لاکھوں کی آبادی کی بستی ہو اور اس پوری بستی کو ایسے اٹھا لیا جائے جیسے کوئی کرین لگی ہوئی ہو، نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جاؤ اور پھر اس کے بعد اس کو گرا دو؟ تو تصور کر سکتا ہے؟ آپ پتھر اٹھا رہے ہیں نا کرینوں سے. چلو 100 منزلہ آپ نے بلڈنگ بنا لی، 130 منزلہ بنا لیں گے، ایک بہت بڑا اونچا ٹاور بنا لیں گے، کتنا اونچا ہوگا آخر. لیکن اللہ نے جب حکم دیا تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پہ قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے گیا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اوندا گرا دو، اوندا گرا دیا. تو اب یہ تصور سے بالاتر ہے، لیکن اللہ نے جب چاہا ہو گیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کو، کیونکہ فرعون نے اپنی قوم کے سامنے ناز کیا تھا کہ ھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. بھائی آرام کرو، کیوں ایک تو بعد میں آتے ہو پھر لوگوں کے سر پہ بھی چڑھتے ہو. کیا لوگ ہیں، انا للہ ہے. آج تک ہماری قوم کو سمجھ نہیں آیا ہے. حجر اسود پہ ہم لڑتے ہیں، حرم شریف سے نکل رہے ہوں تو جناب ہم ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. اللہ کا آدھا حرم خالی پڑا ہوا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں، آگے عورتیں ہیں، پیچھے مرد ہیں. عمرے پہ آئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے، نمازیں برباد. اور کسی سے مسئلہ بھی سمجھا کرو. جو آدمی آمدن ایک نماز نہ پڑھے یا خراب کر دے، عمرے کا فائدہ کیا ہے؟ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے. نماز تو فرائض اللہ میں ہے. یعنی عجیب کیفیت ہے. ابھی آپ نکل کے دیکھیں، پورا میدان بھرا ہوا ہے، کھانے کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، غیر محرم عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ جناب بکسیاں کھلی ہوئی ہیں، جام چل رہے ہیں، نماز کھڑی ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں. او یار تم نماز کے بعد کھا لیتے تو کیا مر جاؤ گے؟ اگر کھانا ہے تو اندازہ کرو بھی نماز میں اتنا ٹائم ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، ورنہ آرام سے بعد میں کھا لیں گے. ہم نماز کے لیے آئے، ہم زیادہ سے زیادہ دوڑ کے آئے، کعبے کے قریب پہنچے نہیں، وہاں بیٹھ گیا تھا کہ سلام پھرے اور ہم بھاگے. اس لیے حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ مومن کا مسجد میں ایسے دل لگ جاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہو، اور جو منافق ہیں وہ اگر آ بھی جائیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر قید ہوں کہ سلام پھرے اور بھاگے ہم. اور کبھی کبھی غور بھی کیا کرو میرے عزیز، میرے محترم، کہ ہم اتنے قریب آنے کے باوجود صفوں سے محروم ہیں، کعبے کے قریب آنے کے محروم ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا.
دیکھو نا، بادشاہ کسی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جی میرے محل میں آ سکتے ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر کھڑے رہو، اندر نہ آنا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت نہیں، آپ اندر بھی آ سکتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت بھائی نہیں، وہ جو اندر کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان کو وہاں بٹھاؤ۔ تو اسی سے اپنا اندازہ کر دیا کریں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں کہاں تک آنے دیتے ہیں، کہاں تک نہیں آنے دیتے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ صفا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ ہم احرام بھی باندھ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، جہاں سے نیت کی ہے نا، مثلا پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، وہیں سے کندھا ننگا کر کے آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کندھا ننگا تو صرف طواف کے کرنا ہے، تم نے اپنی نمازیں بھی مکروہ کر ڈالی، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر بعض ہمارے ساتھی جو ہے حرم میں کھڑے ہوئے کپڑے بدل رہے ہیں، چادریں کھول رہے ہیں، دوسرے پہن رہے ہیں، کسی کی چادر گر گئی، کچھ خدا کے گھر میں کھڑا ہے۔ کسی کو مسئلے کا پتہ ہوگا، یار وہاں کینچی لیے کھڑے چھوکرے کھڑے ہیں نا، ان سے کہو دو بال ادھر سے کاٹ لیں، دو ادھر سے کاٹ لیں، اور جب تک بال نہیں کٹیں گے خدا کے بندے تم تو گویا احرام میں ہو۔ جتنی دفعہ خوشبو استعمال کرو گے، جتنی دفعہ بیوی کو ملو گے، اتنے دم پڑتے جائیں گے چاہے قیامت آ جائے۔ کیوں؟ تم نے بال کاٹے نہیں، احرام سے نکلے ہی نہیں۔ احرام چادروں کا نام تھوڑا ہے، وہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے 3 بال بھی کٹ جائیں، ورنہ تو ائمہ ثلاثہ جو ہیں، جمہور جو ہیں، اسلاف جو ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک نے تو 3 بال نہیں کاٹے، آپ نے تو باقاعدہ اس طرح پھروایا ہے۔ اور اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ حضور نے دعا کی ہے۔ ہماری قوم جو ہے نا، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور وہ ہدایت بھی دیکھو یاد رکھو تب دیں گے نا جب ہم ہدایت لینا بھی چاہیں نا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ پانی لینا چاہیں گے تو پانی ایسے کریں گے نل کے سامنے 1 منٹ میں بھر جائے گا پیالہ، اور اگر اوندا کر کے کھڑے ہو جائیں، سارا دن نل کے نیچے کھڑے رہیں، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ جب تک ہمارے دل ہی اونده ہیں تو قرآن یا حدیث ہمیں کیا سمجھ آئے؟ ہم آ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، کعبہ شریف میں بھی آ رہے ہیں، طواف بھی ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدار مبارک پہ بھی جا رہے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، جنت البقیع الغرقد پہ بھی جا رہے ہیں، شہدائے احد پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ جو ابو بکر عمر کا دشمن تھا وہ اب بھی دشمن ہے، اب آنکھوں سے دیکھو بھی ان کی مزار کہاں ہے۔ اب بھی تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک دن میں کتنے سلام ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا شان ہے، آپ کہہ دیتے ہیں جی وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ لیکن یہ شان جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ملا ہے، یہ تو عثمان و علی اور حسن حسین کو بھی نہیں ملا نا۔ کوئی کربلا میں دفن ہو گیا، کوئی نجف اشرف میں دفن ہو گئے، کوئی شام میں دفن ہو گئے، لیکن ان شیخین کا کمال تو یہ ہے کہ روضہ محمد مصطفیٰ کے اندر دفن ہوئے۔ اس کے بعد بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ تو یہ تو پھر علاج ہی کوئی نہیں نا کسی بندے کے پاس کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی بات، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار دیکھو اللہ نے اس گھر کو صرف اتنا کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، کتنا اونچا کر دیا ہے کہ ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔
اور کتنا سمجھ والی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف کا تو حکم ہے، لیکن سرکار مدینہ پاک کے روضے پر روضہ مبارک کے طواف کا حکم ہے۔ اگر حضور کی قبر مبارک کا طواف نہیں ہو سکتا تو پیروں کی مزار پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے، مشکل ہو گیا، اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک حجر ہے، پتھر ہے، لیکن اس کو حضور بوسہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک پتھر ہے، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، وجہ خود حضور پاک نے بھی بیان فرمائی، حضرت ابو بکر نے بھی بیان کی، حضرت عمر نے بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا واللہ انک حجر، خدا کی قسم تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بھی حجر اسود پہ بوسہ دیا تو کس کے حکم سے؟ تم قبروں پہ جو بوسے دیتے ہو وہ کس کا حکم ہے؟ تم جو مزاروں پہ بوسہ دیتے ہو، تعزیے کو بوسہ دیتے ہو، مزاروں کے خلافوں کو بوسہ دیتے ہو، چوکٹ میں جا کے سجدے کرتے ہو، یہ کس کا حکم ہے؟ لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ نے سور کا جو انتظام فرمایا ہے، جیسے یعنی آپ کوئی معمولی چیز ہو نا، تھوڑی سی مٹی ہو تو کر کے آپ صاف کر دیتے، اگر زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے تو بیلچے کی ضرورت ہے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے پھر۔ لیکن اگر معمولی سی آپ کہتے تو یار کپڑا دیکھو تھوڑی بھی جھاڑ دو، یار پھونک دے دو، اچھا یار معمولی سی کوئی بات ہے، پھونک مار دو۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے ساری کائنات کو دوبارہ کھڑا کرنا اتنا آسان ہے کہ ایک پھونک ماریں گے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری اتنی بڑی شان ہے کہ مجھے موت دینے کے لیے بھی کسی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی مجھے کسی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب چاہوں گا فرشتے کو حکم دوں گا، وہ سور پھونکے گا، اب زمین کو بھی اٹھا لیں گے اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالیں۔ اس لیے اللہ نے نفخ سور کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ تم تو قیامت کا انکار کرتے ہو نا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک آواز ہے، ایک پھونک ہے، اس کے بعد تم سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اور بھی اللہ عالم کتنی حکمتیں ہوں گی، اللہ اعلم باسرار کتابہ۔ قادیانی جو ہیں وہ متفق علیہ کافر ہیں، ان سے دوستی رکھنا، رشتہ داری کرنا بالکل حرام ہے۔ کوئی آدمی خود اہل سنت والجماعت ہے اور بیوی قادیانی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کافرہ سے نکاح کیسے ہوگا؟ جب وہ بیوی کافرہ ہے تو نکاح تو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو بارڈر پہ ہوتے ہیں، کبھی درخت کاٹنے جاتے ہیں اور ان کو انڈیا کی بارڈر کراس کر جاتے ہیں، گولی مار دی جاتے ہیں، وہ کوئی شہید کیسے شہید ہے؟ کوئی شہید نہیں ہے، چوری کرنے جا رہے ہیں شہید ہیں؟ لوگوں کے درخت کاٹو جائز ہے؟ یہ تمہارے پاس تو شہید کا سرٹیفکیٹ ہے نا، جو ہو اپنا ہو شہید ہے، اب مخالف کا ہو مر گیا۔ یہ خود مفتی ہیں، خود عالم ہیں، خود فتویٰ دینے والے ہیں۔ اگر ایک پلاٹ کی قیمت جو ہے 5 لاکھ میں ہم نے خریدا ہے، اس پہ ہم نے مکان بنایا، مثلا 5 لاکھ اور لگا دیا، اب زکوٰۃ جو ہے وہ پلاٹ پہ یا مکان پہ نہیں لگے گی، اس کا جو آمدنی ہوگی کرایہ اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔
جی کہ ایک جنازے میں میرا اتفاق ہوا تو مردے کو بھی سبز پگڑی بندھائی گئی، ماشاءاللہ جی، تاکہ قیامت میں اٹھے تو سبز پگڑی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، نہ پاؤں میں جوتا ہوگا نہ سر پہ کپڑا ہوگا، حفاتن عراتن غرلا۔ بس اللہ معاف کرے، یہ ضد کی انتہا ہے نا جی کہ بھئی ہمارے مردے بھی الگ پگڑی سے پہچانے جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ اہل بدعت ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک نے کسی مردے کو پگڑی پہنائی ہے، تو جب حضور کی سنت کے خلاف ہے تو بدعت ہے۔ کہتے جی کہ ہمیں جب جنازہ ہوتا ہے مکے مدینہ میں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ نابالغ بچہ ہے بچی ہے کیا ہے، کوئی پتہ نہ لگے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا دعا وہ جو ہم مانگتے ہیں نا وہ اتنی جامع ہے، وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، سب کے لیے ہو گئی۔ وہ تو اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم کہیں گے اللہم اجعلہ لنا صرفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا ذخرا و شافعا و مشفعا، لیکن پتہ نہیں ہے تو وہی دعا کافی ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی، 4 تکبیریں کہہ دی، جنازہ ہو گیا۔ ایک آدمی کی لڑکی 12 سال کی عمر میں حیض آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیر بھی ہو جاتی ہے، اور امیر گھرانے کی لڑکیاں جو ہیں ان کو حیض جلدی بھی آ جاتے ہیں، تو بہرحال جب حیض آ گیا ناپاک ہوگی، یہ تھوڑا ہے کہ 12 سال کی لڑکی ہے تو حرم میں آ جائے اور 18 سال کی ہے تو نہ آئے، یہ کوئی مسئلہ ہے بنا؟ حیض ہے، کسی کو آئے۔ حرم کے دروازوں کے باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کس کی ایجنسی لینا، پتہ نہیں سگار کیا کچھ پڑھا نہیں گیا۔ اگر ایک آدمی کا لڑکا پیدا ہوتا ہے، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کر کے تقسیم کرے یا پکا کے کھلا دے، دوستوں کو بھی بلا لے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے، لیکن اگر 14ویں دن تک بھی نہیں کر سکا پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا وقت گزر گیا ہے۔ اچھا، ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، عقیقہ کہاں سے کرے گا بھائی؟ کوئی ضروری نہیں، سنت ہے، اللہ پیسے دے تو کرو، نہیں تو نہ صحیح۔ ایک آدمی نے پہلے عمرہ کیا ہے، اس طرح پھروا دیا، پھر اس نے دوبارہ جب عمرہ کیا اس نے کہا سر پہ بال تو ہے نہیں، لہذا اب میں کیا کروں، اس کو پھر بھی اس طرح پھروانا، چاہے گنجا بھی ہو تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، نہیں پھروایا اس طرح بھی پھروائے اور ایک دم بھی دے۔ کہتے جی میرے خاوند نے پابندی لگائی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہ جاؤں، یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، تمہیں اگر اپنی بیوی کے کسی کردار پہ خوف ہے یا تمہارے سسرال والے جو ہیں وہاں خود ساتھ چلے جاؤ بیوی کے، ان کو ملا کے واپس آ جاؤ، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی نہ ملے، یا ان کے ماں باپ تیرے گھر میں آئے تو پھر بھی نہ ملے، یہ کیا بات ہے؟ یہ حدیث میں ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کافر تھے، کفر کے زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اپنی بیٹی کے گھر میں بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضور پاک کی بیوی تھی،
تو اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو بیٹی نے کہا کہ آپ بیٹھے، پہلے میں حضور سے پوچھ لوں کہ مجھے اجازت ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ تو بی بی ام حبیبہ جو ہے وہ تشریف لے آئیں اور عرض کیا گیا رسول اللہ جا ابھی میرا ابا آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک ہے، کافر ہے، آپ کا دشمن ہے، اصل ابھی کیا میں اپنے باپ کی خدمت، اپنے سبھی ابا کے اپنے فرینڈ جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، کھانا کھلاؤ، بیٹھو، کافر ہے تو کیا ہو گیا، تمہارا تو باپ ہے نا۔ اگر کوئی آدمی مرزائی کا قادیانی کا پتہ ہو گئی ہے قادیانی ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ جب کافر ہے، کافر کا کیا جنازہ؟ اگر دو چکر کی وجہ سے والدہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ہم ریڑی لے کے آئے باہر سے، تو جہاں چکر چھوڑا ہے وہاں سے باقی پورے کرا دو بس۔ بہرحال دروازوں کے باہر جو بیکار جوتے ہیں، جن کے استعمال کی کوئی امید نہیں ہے، اس کو ضرورت کے تابع کوئی استعمال کر لے، ورنہ افضل یہی ہے کہ اپنا جوتا جو ہے، اسی لیے انتظام کیا ہے ماشاءاللہ حکومت نے کہ دروازے پہ باقاعدہ وہ کھڑے ہیں، آپ کو باقاعدہ شاپر دیتے ہیں کہ بھی آپ اس میں لپیٹ کے لے جاؤ۔ کہتے تھے کہ میری بہن جو ہے وہ اپنے خامد کے ظلم سے 5 سال سے میرے گھر میں ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ میری بہن طلاق لینا چاہتی ہے، بالکل لے سکتی ہے، بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے ہیں، بچے پھر ماں کے پاس نہیں رہیں گے۔ اور جو 5 سال لینے نہیں آیا پھر لینے کیا آئے گا؟ جس شریف آدمی کو 5 سال اپنی اولاد میں بھی رحم نہیں آیا، بھئی بیوی سے جھگڑا ہے، طلاق تو فارغ کرو اس کو۔ یہ تو اسلام نہیں کہتا نا کہ لٹکا کے رکھو، نہ بیوی بناتے ہو نہ طلاق دیتے ہو۔ کہتے جی کہ اگر معلومات کے لیے انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس میں بری چیزیں بھی ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں، تو آپ اچھی چیزیں دیکھا کریں، بری سے نظر پھیر دیا کریں۔ داڑھی منڈانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ عورت نے اگر عمرے میں ابھی خود طواف ہی نہیں کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑی، دوسری عورتوں کے بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ اگر دونوں عمرے کے ارکان پورے کر چکے ہیں پھر ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے۔ ہر سجدے میں نماز میں جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مانگ سکتے۔ دعا مانگیں جو حدیث میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اپنی زبان میں منع ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہ کرے، دعا کریں اللہ نصیب کرے۔ اگر گھر میں زمزم کا پانی رکھا ہے، مرد یا عورت پلید ہے، کیا زمزم کا پانی پی سکتے ہیں؟ پی سکتے، ہر پانی پی سکتے۔ اگر ہم مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائیں، واپسی میں عمرہ کرنا ضروری ہے، میقات ہے مدینہ پاک۔ ہاں ایک ہوتا ہے ڈپٹی ہے، کاروبار ہے، بار بار آنا جانا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ ہاں اگر کمپنی نے بھیجا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے تو مجبور ہے۔
حتیم کے اندر بھی واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا سنت ہے، اور وہاں جب آدمی استلام کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی مہر کی مقدار جو ہے وہ تقریباً علماء نے 40 تولے چاندی کی قیمت لگائیں آپ۔ یہ جو 35 ریال بنائے ہوئے ہیں یہ تو غلط بات ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پیدائش کے 2.5 سال بعد گھریلو جھگڑوں کی بنا سے اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیٹی لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی بچی کے نانے کو دے دی ہے۔ اب بچی جوان ہے تو کیا اس کا نانا اس کی شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے باپ کو چند آدمیوں کے سامنے نوٹس بھیجو کہ تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے، ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آگے شریک ہو جاؤ نکاح میں، پھر تم آنا نہ آنا، نہ آئے تو پھر باقی وارث جو ہیں وہ اس کے اولیاء الامور ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے برے خیالات آتے ہیں، اللہ نے معاف کیا ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ مجھے خیال آتی ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہ شیطانی خیالات ہیں، زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ ماں کی قبر کو بوسہ دینا بالکل حرام ہے۔ اگر ایک کمپنی میں ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں عیسائی بھی ہیں، کرسچین بھی ہیں، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ مسلمان آدمی عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عیسائی تو ہو نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ لا دین ہو، لا مذہب ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ صحیح معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل پیرا ہے، اہل کتاب میں ہے، تو مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفض روآتنا، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم